الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ طالبہ ہے، حافظ قرآن ہے، اور اس نے درخواست دائر کی ہے کہ مجھے اضافی نمبر نہیں ملے، اور اس کے خلاف درخواست دائر کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کوئٹہ کی بولان یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملنے کا جو معاملہ تھا، اور داخلہ ملنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں حافظ قرآن ہوں اور جو مجھے ایک پریولیج حاصل ہے اضافی نمبروں کی، وہ مجھے نہیں دیا گیا، اور سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی۔ اس کی بڑی ہی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کا حکم تھا سزا کاٹنے کے بعد بھی قیدیوں کو رہائی نہیں ملی، اور اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ ملازمین تھے، 73 کے قریب، ٹوٹل 78 ملازمین تھے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا حکومت کو کہ آپ ان کے جرمانے ادا کریں اور ان کو رہا کیا جائے۔ اس پر لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں کہا کہ 78 غریب قیدیوں کو رہائی نہ ملنے کا اقدام یہ چیلنج کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور کہا گیا کہ سزا مکمل کرنے اور جرمانے کی ادائیگی نہ ہونے پر غریب قیدیوں کو تاحال قید میں رکھنے کے خلاف یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ درخواست مشکور حسین نے ایڈوکیٹ ندیم سرور صاحب کی مدعیت میں یہ درخواست، ان کی وساطت سے یہ درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، وزارت انسانی حقوق اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو بھی اس میں فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر غریب قیدیوں کے جرمانے حکومت نے ادا کرنا تھے، تاہم پنجاب کی عدالتوں میں 78 قیدی جرمانوں کی عدم ادائیگی کے باعث تاحال قید ہیں۔ درخواست گزار نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق حکومت قیدیوں کے جرمانے کی ادائیگی کے بعد وصول کر سکے گی ان سے جرمانے، لیکن ایک دفعہ ان کو رہا کیا جائے، اور رہائی کے بعد وہ جب قیدی رہا ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ جرمانے وصول کر سکے گی۔ ان قیدیوں میں کچھ بزرگ قیدی بھی شامل ہیں جو چند ہزار روپے جرمانے کی عدم ادائیگی کے باعث جیلوں میں پڑے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، اور اگر ان کو رہا نہیں کیا جاتا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور وہ چند ہزار روپے کی بدلے وہ جیلوں میں پڑے ہیں، اور وہ پیسے ادا ہوں گے تو وہ جیلوں سے رہا ہوں گے۔ اس وجہ سے کہا یہ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان 73 قیدیوں کا جو جرمانہ ہے ٹوٹل وہ ہے 9 کروڑ 8 لاکھ روپے، جس کو حکومت ادا نہیں کر رہی، اور جرمانوں کی عدم ادائیگی کے باعث یہ افراد قید گزارنے پر مجبور ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ حکومت غریب قیدیوں کے جرمانے ادا کرنے کا حکم دے، حکومت کو لاہور ہائی کورٹ حکومت کو غریب قیدیوں کا جرمانہ ادا کرنے کا حکم دے۔ حکومت کے پاس اختیارات ہیں اور حکومت معاف بھی کر سکتی ہے، اور جو اب 78 اگر قیدی ہیں، کسی کے اوپر کوئی جرمانہ ہوگا، کسی کے اوپر کوئی جرمانہ ہوگا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے کہ جو غریب قیدی ہیں جن کو جرمانے کی سزائیں ہوئی تھیں، اور جب تک جرمانہ ادا نہیں کریں گے وہ جیل میں رہیں گے، اور وہ اتنے عرصہ سے جیلوں میں پڑے ہیں اور ان کے پاس جرمانے کی رقم نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ پا رہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی کہ وہ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ تو اس کے اوپر یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، اور ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ جب کسی کے خلاف ریفرنس فائل ہوتا ہے، کسی کرپٹ مافیا کے خلاف، اور اگر 20-30 جیسے خواجہ آصف کے خلاف 23 کروڑ کا شروع ہوا تھا جو ریفرنس، اور انہوں نے تنزن کہا تھا کہ صرف 23 کروڑ کا میرے خلاف کیس بنا ہے، اور پھر اس کے بعد چلتا معاملہ وہ 40 سے 50 کروڑ تک چلا گیا۔ تو جو ہمارے بڑے مافیاز ہیں ان کو ہماری عدالتیں بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں، ہماری حکومتیں بھی کرتی ہیں، ہمارا پورے کا پورا نظام ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، لیکن جو غریب ہیں، جو چند ہزار کے بدلے جیلوں میں پڑے ہیں، کوئی بزرگ ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ کتنی درد بھری، کبھی جیل میں آپ چلے جائیں، آپ دیکھیں گے جیلوں میں کہ 10% تو وہ ہیں جو گناہگار ہیں اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے، اور اس میں بڑی تعداد میں وہ ہیں جو بے گناہ ہیں، یا چھوٹے چھوٹے اوفینسز میں جیلوں میں پڑے ہیں، یا ان کے پاس وکیل نہیں کرنے کو اور وہ وکیل کریں اس کیس کے اندر، یا ان کی اپیلیں دائر نہیں ہوئی، ان کے 100 معاملات ہیں جس کی بنیاد پر وہ جیلوں میں پڑے ہیں، اور کوئی جو ہمارا جو جیل کا نظام ہے، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ اپنے آپ کو ویسے ہی بادشاہ سمجھتا ہے جیل کا، اور اس کو کوئی اس چیز سے کنسرن نہیں ہے
کہ وہ ان کے حتیٰ کہ وہ ان کی لسٹ تک پرووائڈ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، جو غریب قیدی چھوٹے چھوٹے جرمانوں کی بدلے وہاں پر پڑے ہیں، یا جن کا کوئی وکیل نہیں ہے، اور کوئی جائے اور کہے کہ ان کی لسٹ دے دیں جو یہاں بے گناہ پڑے ہیں، تاکہ ان کے کوئی مقدمات دائر کی، ان کی جو درخواستیں ان کے حق میں کوئی دائر کی جائیں، تو وہ لسٹ دینا بھی نہیں گوارا کرتے، ٹائم ہی نہیں نا، ان کی اپنی پریورٹیز ہیں۔ اگر کوئی 2-3 بڑے ملزم چلے جائیں جو کرپٹ مافیا ہوں یا بڑے بڑے کرمنلز ہوں، تو وہ انہی کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، اور وہ باقی جو قیدی ہیں وہاں پر ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ ایک بدقسمتی ہے، اور اب اس پر دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کیا معاملہ سامنے آتا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی، اور درخواست گزار ایک لڑکی ہے جو حافظ قرآن ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ کوئٹہ کی بولان یونیورسٹی میں داخلہ نہ ملنے پر طالبہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے۔ عدالت نے وفاق اور PMC اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور جب سپریم کورٹ کسی کیس میں نوٹس جاری کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس بڑا سٹرونگ ہے۔ بولان یونیورسٹی کوئٹہ میں طالبہ کی جانب سے میڈیکل میں داخلہ نہ ملنے کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہوئی۔ درخواست گزار مسمات شہلا کا کہنا تھا کہ حافظہ قرآن کو حافظ قرآن کوٹہ کے 20 نمبر اضافی مل جاتے تو میرٹ پر میرا داخلہ ہو سکتا تھا، اور مجھے وہ 20 نمبر نہیں دیے گئے جو میرا حق تھا قانون کے مطابق، وہ مجھے میرا حق نہ دیا گیا، جس کی وجہ سے میرا جو داخلہ ہے وہ نہ ہو سکا۔ سپریم کورٹ نے حافظ قرآن کی بنیاد پر تعلیمی اداروں میں داخلوں پر اہم سوال اٹھا دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ حافظ قرآن کی بنیاد پر میڈیکل اور دیگر جامعات داخلہ میں اضافی نمبرز کیوں دیے جائیں۔ قانونی سوال ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کا حافظ ہے تو کیا اس کی بنیاد پر میڈیکل اور دیگر جو یونیورسٹیز ہیں وہ داخلے میں اضافی نمبرز کیوں دیں گی؟ عدالت نے اب یہ کیونکہ رول بنا ہوا تھا، اس لڑکی نے، اس طالبہ نے ان رولز کی بنیاد پر چیلنج کیا کہ جب آپ کے رولز موجود ہیں اور جب رولز اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ داخلہ دے سکتے ہیں، تو پھر مجھے نہیں دیا گیا اور مجھے میرا میرٹ پورا ہو جاتا اگر مجھے دیا جاتا۔ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایک کویشچن آف لا اٹھایا ہے، اور کویشچن آف لا اور ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا بیسیکلی یہ جو شہلا کی درخواست تھی یہ تو خارج کر دی تھی سپریم کورٹ نے، لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر سوال اٹھا دیا، اور یہ جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب کا بینچ تھا، اور جس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیوں یہ جو معاملہ ہے اور یہ جو 20 نمبر اضافی دیے جاتے ہیں، یہ جو رولز ہیں یہ کیوں بنائے گئے، اس کے اوپر سوال کھڑا کر دیا چیف جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب نے، اور وہ جو درخواست تھی وہ درخواست تو خارج ہو گئی۔ عدالت میں جو درخواست گزار مسمات شہلا تھا اس کا موقف یہ تھا کہ میرٹ کے لیے حافظ قرآن کوٹہ کے 20 اضافی نمبر نہیں دیے گئے، جس پر جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کیا حافظ قرآن طالب علم بہتر ڈاکٹر بن جائے گا؟ کیوں اس کو 20 نمبر دیے جائیں؟ کس رول کے کس وجہ سے اس کو کوئی ریزن دیں، کس وجہ سے یہ بنایا جائے؟ انہوں نے کہا جی رول موجود ہے اور رول کے ہوتے ہوئے ہمیں تو ریلیف ملے گا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ حافظ قرآن ہونا ایک مقدس چیز ہے، مگر اس بنیاد پر میڈیکل میں داخلہ کیوں دیا جائے؟ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہو جائے گا، اس کو نہ چھیڑا جائے، جس پر قاضی فیضیسہ صاحب نے کہا کہ اب گھبراتے کیوں ہیں، مذہب تو آسانی پیدا کرتا ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کوئٹہ رجسٹری نے مسمات شہلا کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے قرار دیا کہ حفظ قرآن کو داخلے کے لیے اضافی نمبروں سے متعلق سماعت الگ ہوگی، اور اس بنیاد پر عدالت نے جو نوٹسز ہیں وہ جاری کر دی ہیں، وفاقی حکومت کو بھی نوٹس جاری کیا ہے، اور PMC اور دیگر کو بھی نوٹس جاری کر کے عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے، اور اضافی نہ ملنے پر جو حافظ قرآن طالبہ عدالت پہنچی تھیں ان کی درخواست مسترد کر دی، اور جو یہ کیس ہے، یہ جو کویشچن آف لا ہے، اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کیس کو مقرر کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔